السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں، اس سے پہلے میں ایک پروگرام کر چکا ہوں، بلکہ 2-3 دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا، سموک کا، اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ باتیں بہت ہو رہی ہیں سموک کے اوپر، لیکن جو ایکچوئل پرابلم ہے ابھی تک اس کو نہ تو کوئی ایڈریس کرنے کو تیار ہے، نہ اس کی طرف کچھ سوچنے تک کو تیار ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اور یہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ بہرحال ہمارا کام ہے، ہم بات کرتے رہے گے، گورنمنٹ کا کام ہے وہ اس کو ہینڈل کرے۔ مقصد کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، نہ کسی کو ہم نے کوئی گالی دینی ہے، نہ ریڈیکیول کرنا ہے، نہ ہم میرا کوئی تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے۔ ہم صرف اس ملک کی خیر خواہی میں اپنی بات کریں گے، لیٹس سی کہاں تک سنی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے آج سے 2 دن پہلے، ایشیا پیسیفک کلائمیٹ رپورٹ، یہ کل کے پیپر میں بھی آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، نوائے وقت میں بھی ہے، جنگ میں بھی ہے، نیوز میں بھی ہے، سب جگہ آئی ہے۔ اس کے کچھ جو رپورٹس کے جو رپورٹ تو خاصی بڑی ہے، لیکن میں آپ کو اس کے چند ایک پوائنٹس بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا اس رپورٹ کے اندر، ایشیا پیسیفک کلائمیٹ رپورٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیولپنگ ایشیا ہے یہ اپنی بدلتی ہوئی موسمی تبدیلیوں اور بڑھتی ہوئی گرین ہاؤسز گیسز جو ہیں اس سے بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ گرین، اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے، ہر آدمی کو آلموسٹ جو پڑھا لکھا ہے، جو پیپر پڑھتے ہیں، میڈیا دیکھتا ہے، گرین ہاؤسز گیسز ہوتی کیا ہے۔ ایکچولی یہ گرین ہاؤس گیسز وہ ہیں جو اپنے اندر ہیٹ ابزارب کرتی ہیں، اس کے اندر پولوشن ہے، اور وہ بعد میں پھر یہ ریڈیٹ کرتی ہیں، ایمٹ کرتی ہیں گیسز، یہ ساری کی ساری ہیٹ انٹو دی ایٹماسفیئر، اور جس کے بعد یہ گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ جو چند موٹی موٹی گرین ہاؤس گیسز فار ایگزامپل کون سی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ان میں سے ایک ہے، میتھین ایک ہے، نائٹروجن آکسائڈ ایک ہے، اوزون 3 ایک ہے، اور دوسری مختلف فلورینیٹڈ گیسز ہیں جو ساری کی ساری، یہ وہ ساری گیسز ہیں جو ہیٹ ابزارب کر کے اس کو پھر ریڈیٹ کرتی ہیں، اور آپ کا ایٹماسفیئر ٹیمپریچر، اوورآل گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اب یہ گرین ہاؤس گیسز بنتی کیسے ہیں، یہ اس کے اسباب کیا ہیں، جس کا آج کل ہم جس پولوشن کا یا جس پوری دنیا گلوبل وارمنگ کی بات کر رہی ہے، وہ یہ سارے کے سارے فیکٹر جو ہے گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے جو ہیں، یہ گرین ہاؤس گیسز آخر بنتی کیسے ہیں۔ سب سے پہلا برننگ فاسل فیول، یہ جو فاسل فیول آپ برن کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے جو بجلی بنانے والے پلانٹ جو ہے وہ فرنس آئل پہ چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے فرنس آئل برن ہوتا ہے تو وہ پولوشن تو کریٹ ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے۔ جیسے ہمارے بہت سارے اینٹ بنانے والے بٹے جو ہیں اس میں ٹائر جلا کے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ کہ ٹائر ایک فیول تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر ڈیزل ہوتا ہے، وہ جلاتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑی وجہ اس کی ڈیفارسٹنگ، جب آپ جنگل کاٹتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اگر آپ کا جنگل نہیں ہے تو آپ نئے جنگل نہیں اگاتے، نئے درخت نہیں لگاتے، کیونکہ ایوریج جیسے میں نے آپ سے کہا کہ منیمم 20 سے 25% کسی ملک کا ایریا کا جنگل تو ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو 4% سے بھی کم ہے۔ دنیا میں نارملی 40-45%، 40-45%، 50% تک ہے، 80% تک بھی ہیں جنگل۔ اب جن لوگوں کے پاس جنگل زیادہ ہیں، جتنے زیادہ فارسٹ ہیں، ان کے ہاں یہ گرین ہاؤس گیسز کم سے کم بن رہی ہیں۔ درخت ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے ان گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنے کا۔ تیسرا لینڈ یوز چینجز، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب دیکھیے کیوں ہمارے نبی میں نے یہ کہا کہ یہ جو شہر ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، شہر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، پھر وہاں پہ کنکریٹ کی بلڈنگز اور ہائی رائز پلازے، اور پھر وہاں پہ جنگل بچتا کچھ نہیں ہے، اور وہ شہر بڑے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں، پبلک بھی تنگ فیسیلٹی سے ملتی نہیں ہے، اور وہ پھر کچی آبادیاں، دوسری آبادیاں،
وہاں پہ سینری کا مسئلے مسائل، یہ پھر انڈسٹری کا اسموگ، یہ سب چیزیں جب آپ ان چیزوں کے اس طرح اس کی زمینوں کو یوز کرتے ہیں اور وہ شہر اننیسیسری بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ سب چیزیں پھر گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوں گی۔ چوتھا جو انڈسٹریل پروسیسز، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب ظاہر ہے جتنی آبادی بڑھے گی، شہر بڑے ہوں گے، اس کے لیے انڈسٹری نہیں بنے گی، پھر اس انڈسٹری سے جو دھواں نکلے گا، جو اس انڈسٹری سے کاربن مونوآکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ جو گیسز بنتی ہیں ساری کی ساری گرین ہاؤس گیسز، تو وہ انڈسٹری بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ان گرین ہاؤسز بنانے کے لیے۔ تو لہذا کیا کرنا ہوگا، آپ کی آبادی کنٹرول ہونی چاہیے، انڈسٹری منیمم سے منیمم ہونی چاہیے، ضرورت کے تحت ہی انڈسٹری ہونی چاہیے۔ پھر اس انڈسٹری کے اندر جو مشینیں ہیں وہ کس طرح کی مشینیں ہیں، وہ کتنی پولوشن پیدا کرتی ہیں۔ آج کل کی بہت ماڈرن مشینیں ہیں جو کم سے کم پولوشن پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے پاس وہ مشینیں آتی ہیں خاص طور پہ پاکستان میں جو یوزڈ ہوتی ہیں، جو وہ لوگ جو پھینک دیتے ہیں مشینیں، جیسے ہمارے کاروں کے انجن، وہ جو انجن ہمارے میں یوز لوگ اٹھا کے کنٹینر بھر کے لا رہے ہیں، وہ انجن جو لوگ انہوں نے پھینک دیے، یا ہمارے پاس جو نئی گاڑیاں بھی ہیں ان میں بھی وہ انجن نہیں استعمال ہو رہے جو آج کل ماڈرن دنیا استعمال کر رہی ہے، تاکہ وہ منیمم پولوشن پیدا کر سکے۔ اسی طرح پھر ٹرانسپورٹیشن، جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ہمارے یہاں جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ موٹر سائیکل، چنچی رکشے، لوڈر رکشے، ٹرکس، ٹریکٹرز، اور وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ایک تو ان کے انجنز وہ نہیں ہیں جو منیمم پولوشن پیدا کریں، وہ یہ ساری گرین ہاؤسز گیسز کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور اوپر سے وہ ہیں بہت زیادہ۔ تیسرے، ان کو کوئی ریگولیٹ کرنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ کوئی سروے کرنے والا نہیں ہے کہ یہ موٹر سائیکل، چنچی رکشے، لوڈر رکشے اور یہ سب کتنی پولوشن پیدا کر رہے ہیں۔ آف کورس بہت زیادہ پیدا کر رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کر سکیں۔ تو یہ سارے کے سارے مل کے گرین ہاؤس گیسز کا سبب بنتے ہیں پیدا کرنے کے۔ اب آئیے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو میں نے آپ سے کیا، گلوبل وارمنگ، ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ سی لیول آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بیکاز گلوبل وارمنگ ہوگی، گلیشیئرز پگھلیں گے، پانی زیادہ سمندر میں آئے گا، تو ظاہر ہے آپ کا سی لیول بڑھے گا۔ دیکھیے آپ انٹارکٹیکا میں اور باقی سب جگہ بھی گلیشیئرز آپ کے پگھل رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور اس کا سبب بن رہی ہے سارے کا سارا۔ اور اس کے علاوہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو تھنڈر سٹارمز ہیں، ویدر ہے، سائیکلونز ہیں، ہریکینز ہیں، وہ پھر جو ایکسٹریم لیول کے یہ ویدرز ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے گلوبل وارمنگ زیادہ ہوگی، اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہریکینز جب ساؤتھ امریکہ میں اور فلوریڈا وغیرہ میں اور اس ایریا میں آتے ہیں، یا نیچے میکسیکو میں سارے آتے ہیں، تو آپ پیسفک میں خاص طور پہ تو وہ دیکھیں ان کی اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے۔ وہ جو آتے ہیں تو اتنی تباہی پھیلاتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ساؤتھ امریکہ میں ایک ہٹ ہوا تھا ہریکین کوئی مہینہ بھر پہلے۔ آگے آئیے جی، چینجز ان دی پریسپیٹیشن پیٹرن، بارشوں کے جو پیٹرن ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بارشیں ایسے موسم میں ہوتی ہیں جب بارشیں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں بھی گندم کٹائی ہو رہی ہے تو بارشیں ہو رہی ہیں، جب بارشیں چاہیے تب بارشیں نہیں ہو رہی۔ تو ان کا پیٹرن پورے کا پورا چینج ہو گیا اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، گرین ہاؤس گیس کی وجہ سے۔ اب پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ یہ ساری کی ساری ایشیا پیسفک رپورٹ کے مطابق یہ گرین ہاؤس گیسز، یہ جو سارے کے سارے افیکٹ ہیں، پاکستان ان میں سے ایک ہے جو بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے کیا افیکٹس ہو رہے ہیں؟ ان کا اس رپورٹ کا کہنا یہ ہے کہ 2070 تک 2070 تک جو جی ڈی پی ہے ان ملکوں کی، جس میں یہ خاص طور پہ انہوں نے پن پوائنٹ کیے ہیں 14-15 ملک، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جی ڈی پی 21% کم ہو سکتی ہے۔ زیادہ نقصان وہ کہہ رہے ہیں کہ زراعت کے محکمے کو ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ افیکٹ ہوگا بیکاز آف پریسپیٹیشن پیٹرن چینج ہو گئے، وارمنگ زیادہ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2070 تک جو چاول مکئی کی پیداوار ہے اس میں سے 40% کمی ہونے کی یہ اس کا امکان ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا فیکٹ ہے کہ اگر یہ گرین ہاؤس گیسز اس طرح بڑھتے رہی، یہ گلوبل وارمنگ اس طرح ہی ہوتی رہی، یہ ٹیمپریچر اس طرح بڑھتے رہے اور ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا، تو یہ فصلیں 40% تک کم پیداوار ان کی ہو سکتی ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ گندم کی پیداوار میں بھی کوئی
45% کمی ہو سکتی ہے 2070 تک. اسی طرح انہوں نے کہا کہ مچھلی کے کاروبار میں بھی کوئی 20% کمی واقع ہو سکتی ہے. درختوں کی پیداوار اس میں 10% کمی ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے شاید اس کو پاکستان میں کو نہیں دیکھا. اس میں پاکستان میں تو درخت ہے ہی نہیں، تو کمی کیا ہوگی. ہمارے یہاں تو درخت ہم نے شاید گناہ سمجھ لیا درخت لگانا. کاش ہم اس 20 سے 25% جنگل ہم اپنے ملک میں اگا سکیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکیں. پھر انہوں نے ایک اور بات یہ کہی کہ موسم جو گرم ہوگا، جب یہ ٹمپریچر بڑھیں گے، گلوبل وارمنگ ہوگی، تو بجلی کی جو کھپت ہے نا اس میں 40% اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہر ٹائم گرمی، آپ ہر سال جب گرمی آتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے گرمی کچھ زیادہ ہے، اور جب سردی آتی ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سردی کچھ کم ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیے نومبر ہے اور آج 14 تاریخ ہے اور لگتا نہیں یہ نومبر ہے. نومبر میں کبھی میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ ٹمپریچر ہوتا تھا جتنا آج کل ہے. تو وہ ظاہر ہے گرمی زیادہ بڑھے گی تو بجلی کی کنزمپشن زیادہ بڑھے گی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک سروے کروایا. اس سروے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایشیا پیسفک ریجن جو ہے اس میں جو 14 اکانومیز ہیں، جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، وہ ایسی ہیں جن کو 91% سے زیادہ یہ خطرات لاحق ہیں کہ وہاں پہ جو سیریس قسم کی گلوبل وارمنگ ہے وہ ہو سکتی ہے، جن میں سے پاکستان ایک ہے. اس سروے کے مطابق، جیسے جو پہلے بھی کہا گیا کہ اس سروے کے مطابق وہی کچھ افیکٹس انہوں نے بھی بیان کیے ہیں سروے میں کہ سی لیول بڑھے گا، اور ظاہر ہے جب ٹیمپریچر بڑھے گا، گلوبل وارمنگ زیادہ ہوگی، تو وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہو سکتی انسان کی جو کہ نارمل ایک ویدر میں ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں آپ کو یورپ میں جہاں پہ موسم اچھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انسان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان ملکوں کے جہاں پہ جو بہت زیادہ گرم ملک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ لیبر پروڈکٹیوٹی کم ہوگی، جس کا نقصان ایک مجموعی اکانومی کو ہوگا. اس طرح انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہوگی، اس طرح میں کہا گیا ہے کہ وہی بات انہوں نے دوبارہ بھی کہی کہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. ہریکینس، سائیکلونس اور یہ تھنڈر سٹارمز اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوں گی، جس میں سے اکانومیز کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول کے اوپر بھی. خالی ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر ڈالنا یہ کوئی مناسب بات نہیں. انڈیویجول کے اوپر بھی، انڈیویجول کے اوپر یہ ہے کہ وہ جو گاڑی رکھ رہا ہے، جو موٹر سائیکل ہے، وہ اس کو وہ باقی سب چیزیں جو اپنی انڈسٹری چلا رہا ہے، جو فیکٹری چلا رہا ہے، اس کے اندر دھواں پیدا نہ ہو، گرین ہاؤس گیسز پیدا نہ ہو. ہم سے کم وہ چیزیں پیدا کریں جس سے آپ کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، آپ کی ایئر پولیوٹ ہو سکتی ہے. اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کرے، اس کے اوپر قانون بنائے اور سخت سزائیں دے اور ان کو ریگولیٹ کرے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ یہ چیزیں کون سی ایسی ہیں، یا کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں، اور اپنے ٹریفک کو، ٹرانسپورٹیشن کو ریگولیٹ کرے کہ وہ کون سی گاڑیاں، کون سی موٹر سائیکلیں، یہ رکشے، یہ چینجی رکشے ہیں جن کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا میجر فیکٹر ہے اس ماحول کو خراب کرنے میں، اور دوسرا درخت نہ لگانے میں اور جنگل نہ اگانے میں. مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات کر پایا ہوں اور آپ اس کو بخوبی سمجھتے بھی ہوں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ہاں جی، کتنے منٹ ہوئے؟